نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان شخص کی اعلیٰ اخلاق پر تربیت فرمائی اور خود اس کی بہت عمدہ مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دشمنوں کو بھی اس بات کا اعتراف اور اقرار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے پکے ہیں۔ میں نے اس کی ایک مثال کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں ایک طویل حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کی صلح کر چکے تھے۔ صلح میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں فریق 10 سال تک باہم جنگ نہیں کریں گے۔ 10 سال کی فرصت مل گئی تو اس فرصت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فائدہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے شاہان عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دعوت نامے بھیجے تاکہ اس خطے سے باہر اسلام پھیلایا جا سکے۔ اور مشرکین مکہ بھی کئی سالوں سے، کوئی 6-7 سالوں سے مسلسل جنگی کیفیت کا شکار تھے، تو انہیں 10 سال کی فرصت ملی تو انہوں نے اس فرصت کو غنیمت سمجھا اموال تجارت کو بڑھوتری دینے میں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شاہ ہرقل کو پہنچا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ شاہ ہرقل عیسائیت کا عالم تھا، دانا، زیرک، دور اندیش، اپنے دین کو پختگی سے جاننے والا انسان تھا۔ بدقسمت رہا کہ مسلمان نہ ہوا۔ پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی اسے ہو گئی۔ اسے دل ہی دل میں اس بات کی انتظار تھی کہ آخری نبی کی بعثت، ہجرت، آمد کا یہی زمانہ ہے۔ ان کی کتابوں کی روشنی میں منتظر تو وہ تھا۔ پھر خط اس سے ملا جس میں ایک عرب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی انتظار بھی آخری نبی کی تھی، خط میں دعویٰ بھی نبوت کا ہے۔ دلچسپی بڑھ گئی، پہچان کرنا چاہتا تھا۔ انتظامیہ سے کہا کہ اس خطے کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات کراؤ جو اس صاحب خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہچان، قرابت داری، رشتہ داری کا تعلق رکھتے ہوں۔ میں معلومات تو کروں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا خلق کیسا ہے، برتاؤ کیسا ہے، عہد کیسا ہے، نسب کیسا ہے، تعلیمات کیا ہیں، ان کے متعلق تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ حکم ہو گیا، انتظامیہ کے لوگ حرکت میں آئے۔ ان کے ہاتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا 30 افراد پر مشتمل
تاجروں کا یہ قافلہ ان کے ہاتھ لگا۔ کہاں سے ہو؟ عرب سے ہو۔ کس علاقے سے؟ مکے سے ہے۔ نبی کو جانتے ہو جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جانتے ہیں۔ رشتہ دار ہو؟ ہاں رشتہ دار بھی۔ وہ لے آئے ہرقل کے پاس۔ خود ابو سفیان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ہمیں اپنے دربار میں بلوایا اس نے اور ہم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ داری اور تعلق صاحب خط کے ساتھ تم میں سے کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا ہے۔ میں نے کہا میرا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہیں۔ میں نے کہا میرا تعلق ہے۔ اس نے مجھے آگے بٹھایا، میرے ساتھیوں کی سیٹیں میرے پیچھے بنوا دی۔ ان سے کہا میں سوال ان سے کروں گا، جواب یہ دیں گے، آپ نے جواب نہیں دینا۔ جواب ٹھیک دیں تو خاموش رہنا، جواب میں کوئی جھوٹ بولیں تو مجھے آگاہ کر دیں۔ بات طے ہو گئی۔ اس نے سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حسب اور نسب کے اعتبار سے، ان کا کیا مقام ہے تمہارے درمیان؟ میں نے کہا انہ فینا لذو نسب، اعلیٰ نسب رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ قول کہ میں نبی ہوں، آپ کے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کہا یا پہلا شخص ہے اس علاقے میں جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہو؟ میں نے کہا کہ ایسی بات اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ اچھا، کہا ان کے آباء و اجداد میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے آباء و اجداد میں کوئی کبھی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ کہا اچھا، ان کے یہ دعویٰ کرنے سے پہلے آپ لوگ انہیں سچا کہتے تھے یا جھوٹا کہتے تھے؟ کہا پہلے ہم سچا کہتے تھے، اب ہم سچا نہیں کہتے۔ کہا تعلیمات کیا ہیں؟ کہا یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، نماز کا حکم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم کرتے ہیں، سچ کو اپنانے کا حکم کرتے ہیں، رشتے جوڑ کے رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، سچائی کو اپنانے کا اور پاک دامنی کو اپنانے کا حکم کرتے ہیں۔ کہا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ کہا جنگیں ہوئی ہیں۔ نتیجے کیا نکلے ہیں؟ نتیجے جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں، کبھی میرے ہاتھ میں، کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ زبان اور عہد کے پکے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ پہلے تو پکے تھے، اب پتہ نہیں، اب پتہ نہیں۔ کہتے ہیں یہی ایک ٹچ لگانے کا مجھے موقع ملا، باقی میں نے کوئی بات نہیں کی، اب پتہ نہیں۔ سوالات ہو گئے۔ سوالات کے بعد اس دانا انسان نے جو ان معاملات کو سمجھنے میں دانا رہا اور اپنی عاقبت کے حوالے سے بے سمجھ رہا، اس نے کہا اگر تم یہ جواب دیتے کہ وہ ذو نسب نہیں ہے تو میں تردد کا شکار ہوتا، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے
अंबिया ज़ू नसब होते हैं, आली नसब होते हैं। तो जो बात हमने पढ़ी हुई थी वो तस्दीक करती है इनकी नबूवत और रिसालत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम कहते कि इनमें कोई बादशाह गुजरा है तो मुझे ये गुमान होता कि शायद छिनी हुई अपने आबाओ अजदाद की बादशाह ये वापस लेने के ख्वाहिशमंद है। अगर तुम ये कहते कि पहले किसी ने नबूवत का दावा किया था तो मुझे ये बदगुमानी होती कि पहले वाले की इज़्ज़त व जाह व जलाल को देखकर इनकी भी ख्वाहिश हो गई कि चलो मैं भी ये दावा करके वैसी इज़्ज़त कमाऊँ। तुमने कहा कि ये पाकदामनी का, सच्चाई का, सिला रहमी का, नमाज ज़कात का हुक्म देते हैं। अंबिया ऐसे ही किया करते हैं। तुमने कहा कि ज़बान के सच्चे, अंबिया ज़बान के सच्चे होते हैं। तुमने कहा कि पहले वादे सच्चे करते थे, अब पता नहीं। तो जो पहले वादे सच्चे करते थे अब वो क्यों झूठ बोलेंगे, अब क्यों वादा खिलाफी करेंगे। और जो मखलूक के साथ झूठ नहीं बोलता वो रब के हवाले से झूठ क्यों बोलता। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं हैरान हो गया। बाहर निकला, मैंने अपने साथियों से कहा कि इब्ने अबी कबशा का मामला तो गालिब होता नज़र आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह कहते थे कि यखाफ़ुहु मलिक बनिल अस्फर, रोमियों का बादशाह अपने महल में बैठे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफज़दा है। और उसने कहा मियाँ आपने जो मालूमात दी हैं, अगर आपका बयान सच्चा है तो बहुत जल्द मेरे इस तख्त के मकाम पर वो पहुंच जाएंगे, और अगर मैं उनके पास होता तो मैं उनके पाउंड होता, मैं उनके पास होता तो मैं उनके पाउंड होता, और अगर मुझे अमन व अमान के साथ उन तक पहुंचने की तवक्को होती तो मैं बाकी काम छोड़कर उनकी ज़ियारत के लिए निकल खड़ा। बात ये हुई थी कि मुसलमान आली किरदार है और मुसलमान के किरदार के हवाले से लोगों को इस कदर एतमानान होना चाहिए कि ये फ़र्द मुस्लिम है, इसलिए खदशा नहीं इससे किसी बदनीयती का, इससे ख़तरा नहीं किसी लूट मार का। अल्लाह इस तरह का मेयार ईमान और मेयार किरदार हम सबको नसीब फरमाए। चेहरा मुबारक को देखते लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा मुबारक को देखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कमेंट्स पास करते थे वो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहूद के आलिम हैं और शहीद शाहिद मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल के मोतबर इंसान के तौर पर, आलिम के तौर पर अल्लाह ने कुरान पाक में उनका तज़किरा किया है। कहते हैं हिजरत करके आप तशरीफ़ लाए, मुझे ख़बर मिली खेत में काम कर रहा हूँ, मैं आया, आके देखूँ तो सही जिन्होंने नबूवत का दावा किया है दिखते कैसे हैं। कहते हैं कि मैं आया, पहली निगाह मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आलिम तो अन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाबिन, मैंने ये समझ लिया कि बंदे का चेहरा, उसकी मतानत, उसकी संजीदगी, उसकी शराफत, उसकी तवाज़ु, उसकी खामोशी, उसका तौर तरीक़ा ये बताता है कि बंदा कज़्ज़ाब नहीं। एक लफ्ज़ नहीं कहा अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुना नहीं, महज एक निगाह देखा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहते हैं कि मैं जान गया कि चेहरा तो सच्चों वाला है, चेहरा तो सच्चों वाला है। तो ये हमारी मीरास है, ये हमारी तालीम है, ये हमारी तरबियत है जिस पर हमें हमारा दीन खड़ा करता है कि हमसे
کوئی کسی طرح کا معاملہ کرے، رشتہ کرے، ناتا کرے، لین کرے، دین کرے، تو اسے ہماری کسی بدنیتی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ امن ہو، خوف ہو، امیری ہو، غریبی ہو، طاقت میں ہو، کمزور میں ہو، اسے یہ اطمینان ہو کہ بندہ ارادتاً کوئی میرے ساتھ بدنیتی کا نقصان دینے کا اقدام نہیں کرے گا۔ اللہ اس معیار پر ہمیں قائم فرمائے۔